امریکی ایوان نمائندگان کی کمیٹی کے اجلاس میں پاکستان کی جمہوریت اور جمہوریت کی صحت اور ہمارے انتخابات کے حوالے سے بڑی کھل کے بحث ہوئی ہے اور یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ اس کے نتائج جو ہیں یہ کریڈیبل بھی تھے کہ نہیں. پاکستانی الیکشن میں مبینہ فراڈ پر بھی تبصرہ ہوا ہے. یہی تو تحریک انصاف کا بیانیہ ہے. مورل سٹینڈنگ آپ کی حکومت کی مزید کوشچنیبل کیا نہیں ہو گئی؟ دیکھیے، اپوزیشن کو تو وزیر اعظم نے اپنے پہلے خطاب میں بھی کہا تھا کہ ہم ایک ریکنسیلیشن کرنا چاہتے ہیں. جہاں چارٹر آف اکانومی بنانا چاہتے ہیں وہاں چارٹر آف ریکنسیلیشن بھی چاہتے ہیں. اور حال ہی میں جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی وہ بھی ایک بہت اچھے ماحول میں ہوئی اور دونوں سائڈز نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ہمیں ملک کے اندر پولرائزیشن کو اور ٹیمپریچر کو کم کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ جو امریکہ کے ایوان نمائندگان میں ہیئرنگ ہو رہی ہے اس کا کریڈٹ تو تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو اس لحاظ سے دینا چاہیے کہ جو کہتے تھے کہ غلامی نامنظور اور ہم غیر ملکی مداخلت نہیں مانتے، انہوں نے اوور نائٹ کام کر کر کے امریکہ کے کانگریس مین سینیٹرز کے دروازوں کے آگے ڈیرے لگا لیے، ان کے پیر پکڑے، ان کی منتیں کی کہ آپ دیکھیں پاکستان میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو یہ تو پاکستان میں غیر ملکی مداخلت کے دروازے پی ٹی آئی کھول رہی ہے جو کہتی تھی غلامی نامنظور. آئی ایم ایف کے سامنے جو انہوں نے مظاہرہ کیا اور جو حرکت کی، میرے نزدیک وہ معاشی دہشت گردی سے کم نہیں تھی. کہ پاکستان کے دشمن تو یہ چاہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی مدد کو ختم کیا جائے، لیکن پاکستان کی اپنی سیاسی جماعت یہ کیسے چاہ سکتی ہے کہ وہ پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کرے اور پاکستان کو ڈیفالٹ کروانے کی کوشش اور سازش کرے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ قوم کے سامنے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ جو بیرونی فنڈنگ ہے اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. دیر از نو فری لنچ. اگر آپ کو باہر سے پیسے ملتے ہیں تو اس کے عوض آپ پھر پاکستان میں بے چینی پیدا کرنا، بے یقینی پیدا کرنا، انتشار پیدا کرنا، یہ کام کرتے ہیں. سر، اگر تحریک انصاف نے اپنی لابینگ کے ذریعے یہ ہیئرنگ کروا بھی لی گئی ہو، مگر جو گواہ ہیں اس میں ڈونلڈ لو وہ تو حریف ہیں تحریک انصاف کے، وہ تو تحریک انصاف کے حق میں کبھی بات نہیں کریں گے. ڈونلڈ لو نے تو آج یہ کہا کہ الیکشن سے قبل اجتماع کی پابندیاں لگائی گئیں، سیاسی سرگرمیوں کی آزادی پر قدغنیں تھیں، صحافیوں پر تشدد کی بات کی، انہوں نے انٹرنیٹ کی بندش کے اوپر تشویش کا اظہار کیا، کئی رہنماؤں کے الیکشن کیمپین میں حصہ نہ لینے کا ذکر کیا. سو ڈونلڈ لو یہ گواہی عمران خان یا پی ٹی آئی کے حق میں تو نہیں دیں گے. اس سے تو سراسر آپ کی حکومت کی کریڈیبلٹی، کیونکہ جب الیکشن کوشچن میں آتا ہے by that spirit the credibility of your government comes under question. دیکھیے مہر صاحبہ، اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ اس الیکشن کی کریڈیبلٹی کو خود تسلیم کر چکی ہے. جب 8 فروری کے بعد انہوں نے تمام اسمبلیوں میں حلف اٹھا لیا، جب انہوں نے اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے انتخابات میں حصہ لے کے نتائج تسلیم کر لیے، جب انہوں نے پرائم منسٹر چیف منسٹر کے انتخابات میں حصہ بھی لیا، اس کے نتائج کو تسلیم کر لیا، تو عملاً انہوں نے 8 فروری کے نتائج کو تسلیم کر لیا ہے. تو اب اس وقت جو یہ شور و غل ہے اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ پاکستان کو ڈی فیم کیا جائے، پاکستان کی ڈی برانڈنگ کی جائے، پاکستان کی بدنامی کی جائے. اور اس حرکت کی جتنی بھی مذمت کوئی کر سکتا ہے وہ کم ہے، چونکہ کہ ہم نے بھی ماضی میں 2018 میں آپ کو پتا ہے کہ الیکشن پہ ہمیں کتنے تحفظات تھے اور اس وقت جو کچھ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوا شاید کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا. لیکن کیا ہم نے کبھی امریکہ میں جا کے کسی کے دروازہ کھٹکھٹایا؟ کیا ہم نے آئی ایم ایف کو چٹھیاں لکھی یا ان کے دروازوں پہ جا کے دھرنے دیے؟ ہم نے پاکستان کے اندر اپنا مقدمہ لڑا، اپنے فورمز کے اندر مقدمہ لڑا، عدالتوں کے اندر مقدمے لڑے، چونکہ ہم پاکستان کی خود مختاری پہ یقین رکھتے ہیں. لیکن جو لوگ آج پاکستان کے معاملات کو بیرونی اداروں کے ساتھ بیرونی ممالک کے ایوانوں کے اندر لے کے جا رہے ہیں، وہ پاکستان میں غیر ملکی مداخلت کے دروازے کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ چیز جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے اتنی کم ہے.